نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ سے قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر قرآن کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا اور اس وحی کی ضرورت کیوں پڑی، تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی کچھ اصول ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حواس خمسہ دیے اور اسی طرح عقل دی، اور نمبر 3 وحی۔ مثلا اگر ہم کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو سب سے پہلے جو ضرورت پڑے گی وہ حواس جو خمسہ ہیں، حواس خمسہ بولتے ہیں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ اور زبان کو۔ ان چیزوں کو حواس خمسہ بولتے ہیں۔ خمسہ عربی کا لفظ ہے جو 5 کے معنی میں آتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کو حواس خمسہ بولتے ہیں۔ تو ان کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں حواس خمسہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا اگر ہمارے سامنے کولڈ ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک کی بوتل ہے، تو ہم اس کو ہاتھ سے پکڑ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کی بوتل ہے، اور اسی طرح اس کو دیکھ کر اس کا کلر بتا سکتے ہیں کہ یہ اورنج ہے یا بلیک ہے، اور اسی طرح اس کو پی کر کے اس کا ٹیسٹ ہم بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح اسے سونگھ کر ہم اس کی جو خوشبو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس سے یہ نہیں پتہ لگا سکتے، حواس خمسہ سے یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کو کس نے بنایا۔ حواس خمسہ کا کام سونگھنا، ٹیسٹ کرنا اور دیکھنا اور چھونا ہے۔ اس سے ہم حواس خمسہ سے یہ نہیں پتہ لگا سکتے کہ اس چیز کو کس نے بنایا۔ اب جب حواس خمسہ کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اب کام شروع ہوتا ہے عقل کا۔ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ ہاں اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ یعنی ایک فیکٹری میں پورا نظام ہے، اس کے تحت ایک کولڈ ڈرنک یہ بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اب تیسری چیز جو وہی ہے کہ اس کا پینا کب صحیح ہے اور کب غلط ہے، اس کو استعمال کرنا کب صحیح ہے اور کب غلط ہے، اس کا پتہ ہمیں وحی سے لگے گا۔ تو یہ 3 بنیادی اصول ہیں کسی چیز کو جاننے کے لیے۔ نمبر 1 حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، اور نمبر 3 وحی۔